بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پروگرام ایسا کیوں ہے میں عابد الرحمن حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم ڈائریکٹ براہ راست سیدھے ہم پہلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی بات غلط یا جھوٹ بھی ہو لیکن ہمیں پسند ہو تو وہ ہم غڑپ غڑپ کر کے پی جاتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں۔ ایسی بات کو ہم بڑے شوق سے آگے بھی پھیلاتے ہیں اور دوسروں کو اس مقصد سے سناتے ہیں کہ وہ انہیں بھی پسند آئے گی اور وہ اس پر یقین کر لیں گے۔ ایسا خصوصاً سیاسی اور معاشرتی یعنی سوشل معاملات میں ہوتا ہے۔ سوشل معاملات بڑی جامع اصطلاح ہے کیونکہ اس میں ہر چیز شامل ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی بات سچ بھی ہو یا قرین قیاس ہو لیکن ہمارے خیالات کے مطابق نہ ہو، یعنی وہ ہمارے پرسپشن میں فٹ نہ بیٹھتی ہو یا ہمیں وارا نہ کھاتی ہو، تو وہ سچ ہمارے گلے سے نیچے نہیں اترتا۔ جب ہم اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں تو اس کی واضح اور صاف وجہ یہ نظر آتی ہے کہ جب ہم نے پہلے سے ہی بہت ساری چیزوں کو بغیر عقل استعمال کیے سچ تسلیم کر لیا ہو تو ہم بے شمار چیزوں اور حقائق کے لیے ایک طرح سے اسٹرانگ لائکنگ اور ڈس لائکنگ بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نئی ڈیولپمنٹس، اس کے بعد جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی تشریح اور سمجھنے میں غیر ارادی طور پر ڈنڈی مارنے پر مجبور ہوتے ہیں تاکہ یہ ثابت کریں کہ میں نے اب تک جو نتائج اخذ کیے تھے وہ بالکل درست تھے۔ اس کی دوسری بڑی وجہ کسی چیز کے لیے ہماری فطری اندھی محبت یا اندھی نفرت ہوتی ہے، اور یہ والی وجہ جو ہے کیونکہ یہ فطری ہوتی ہے اس لیے یہ اور بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم انصاف کرنے، چیزوں کو واضح دیکھنے اور انصاف کا خون کرنے سے نہیں کتراتی۔ مثلا ہم اپنے بچوں کی تھوڑی بہت سائڈ لیتے ہیں کیونکہ یہ ایک فطری جذبہ ہے، لیکن ایسا کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ رویہ بچوں کو مزید غلطیاں کرنے پر مائل کر سکتا ہے۔ ایسے بچوں کے لیے جن کی غلط کاریوں سے ہم آنکھیں پھیرتے ہیں، آگے چل کر ان کے لیے ہمیں عدالتوں میں وکلاء کی خدمات حاصل کرنی پڑتی ہے۔ دوستو، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں ہماری جڑیں ہیں، یعنی جس طرح کوئی درخت بغیر مضبوط جڑوں کے پھل پھول نہیں سکتا، اسی طرح کوئی بھی انسان، مرد و زن، ذمہ داریوں کے بغیر عاقل و بالغ نہیں ہو سکتا۔ خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، اسے اس کی ذمہ داریاں اپنی صلاحیتیں اور کیپیسٹی سے آشنا کرتی ہیں، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ذمہ داریاں نبھانے سے ہی ہمارا تجربہ اور مشاہدہ وسیع ہوتا جاتا ہے، ہمیں کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے، اور مسلسل ذمہ داریاں نبھانے سے ہی مستقبل میں بڑے بڑے مسائل ہمارے لیے بالکل معمولی اور روٹین کی چیزیں بن جاتی ہیں، اور پھر نہ صرف ہم خود پر اعتماد کرتے ہیں بلکہ پورا خاندان اور معاشرہ ہم پر تکیہ کرتا ہے، ہم پر بھروسہ کرتا ہے، اور یہ ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے ہم وہ کچھ بن جاتے ہیں جو ہم ایکچولی بننا چاہتے ہیں۔ ورنہ اگر ذمہ داریاں نہ ہوتی تو ہم حالات کے رحم و کرم پر ہوتے۔ اس لیے
ہمیں کبھی بھی اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے، انہیں نعمت سمجھنا چاہیے۔ ناظرین، تیسرا اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ تیزی سے بدلتی اس دنیا میں اب معاشرتی قدریں مسلسل تبدیل ہو رہی ہیں۔ ان تبدیلیوں میں میرا، آپ کا یا کسی شخص کا، کسی کا بس نہیں چلتا۔ دوسری طرف انسان یعنی کہ ہم لوگ فطرتاً پرانے رویوں اور قدروں سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں۔ ایسے میں وہی چند لوگ سمجھدار ہیں جو وقت پر یہ حقیقت پا جاتے ہیں کہ کون سی سماجی تبدیلیوں کے آگے بند باندھنا اب ممکن نہیں رہا، اور ایسے لوگ ہی کامیاب و کامران ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس معاشرے کا ایک بڑا حصہ اپنا قیمتی وقت ضائع کر بیٹھتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد انہیں بھی تبدیل ہونا پڑتا ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، وقت ضائع ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضرورت اور اشد ضرورت ہر تبدیلی کے لیے گنجائش نکال لیتی ہے۔ یہ میرا خیال ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلی مرتبہ نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔